اکثر والدین پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے بچوں کے منہ سے راڑ ٹپک رہی ہے، سلیوا ان کے منہ سے نکل رہا ہے، ڈرولنگ ہو رہی ہے. تو یہ اکثر 6 ماہ تک اکثر بچوں کو ہوتا ہے. میں ڈاکٹر انور صاحب ہومیو کنسلٹ آپ کے سامنے حاضر ہوں. تو یہ آج کا مسئلہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیوں ڈرولنگ ہوتی ہے، کیوں سلیوا نکلتا ہے بچوں کو منہ سے. یہ ایک نیچرلی طور پہ 6 ماہ تک بچے کے منہ سے سلیوا نکلنا، ڈرولنگ ہونا، راڑ ٹپکنا ایک نیچرلی عمل ہے. کیونکہ یہ اس کا جو نکلنے کا عمل ہوتا ہے بچے کا وہ اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کی ڈرولنگ ہوتی ہے، اس کی راڑ ٹپکتی ہے. اس سے تو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے، یہ ایک نارمل پروسیجر ہوتا ہے. تو اس کو بالکل آپ صاف کپڑے، کاٹن کے کپڑے کے ساتھ صاف کر دیا کریں. اور اگر زیادہ ریشز وغیرہ بن رہا ہے تو پیٹرولیم جیلی کا استعمال کر لیا کریں. یہ ایک نارمل بچے کے ہوتا ہے. تو اگر 6 ماہ سے 18 ماہ تک وہ پھر بھی بچے کو مسئلہ آ رہا ہے، 18 ماہ تک اکثر کم ہو جاتا ہے. لیکن اگر 18 ماہ کے بعد بھی اتنا ہو رہا ہے تو پھر سمجھے کہ بچے کو میں کچھ ایشو آ رہا ہے. بچے کے یا اعصاب کا مسئلہ ہے بچے کے، یا پٹھوں کا مسئلہ ہے، یا بچہ کا ذہنی ڈیولپمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، اس لیے یہ بچے کو یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بچے کو صاف رکھے منہ بچے کا، اور بچے کو پیٹرولیم جیلی کا استعمال کرے، ریشز وغیرہ نہ ہو. اگر بچے کے دانت نکالنے کے زمانے میں پھر تھوڑا سا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے، اور بچہ جو دانت نکالنے کے دوران بھی پہلے سلیوا جو ہوتا ہے زیادہ نکالتا ہے بچہ. تو اگر دانت نکالنے کے زمانے میں 18 ماہ تک، اگر 2 سال تک بچے کو یہ عمل 2 سال کے بعد بھی رہتا ہے تو پھر جو اس کو سیریس لینا چاہیے. پھر اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو پھر اس کو ضرور توجہ کا مرکز بنانا چاہیے بچے کو. پھر بچے کی تھراپی کرانی چاہیے. تو بچے کو اگر یہ مسئلہ عام طور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض بچے موت بریتھنگ کرتے ہیں، یعنی کہ منہ کھول کے سوتے ہیں، ان کو ایڈینائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی ناک کی دودھ جو ہوتی ہے اندر سے دودھیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ منہ کھول کے سانس لیتا ہے، اس لیے وہ منہ سے سلیوا نکالتا ہے. اگر اس طرح کا ایشو ہے تو پھر بچے کو ناک کے دودھ کا ٹریٹمنٹ کرائے. تو بچہ منہ کھول کے سانس لے تو اس کو کی وجہ سے بھی اس کی ڈرولنگ ہوتی ہے، اس کی سلیوا نکلنا، اس کی راڑ لگتی ہے. اور دانت نکالنے کے زمانے میں بھی یہ بھی ایک پیریڈ ہوتا ہے. تو یہ اگر 2 ایشو آ رہے ہیں تو پھر اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بار ٹریٹمنٹ کرے تو بچہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. بعض بچوں کو ریفلیکس ہوتا ہے، بچوں کو غذا اوپر کو آ جاتی ہے. مثلا دودھ اکثر عورتیں ہوتی ہے دودھ میں چینی ذرا ڈال دیتی ہے، اس کی وجہ سے ریفلیکس ہوتا ہے. بچہ خوراک کو باہر دودھ کو باہر کھاتا ہے، خوراک کو باہر، اس کی وجہ سے سلیوا جو ہوتا ہے وہ زیادہ آتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے. اس کے ریفلیکس کو ٹھیک کرے، بچے کو دودھ کا چینی اگر زیادہ ڈالے اس کو کم کر دے. تو یہ جب بچہ دیکھے کہ 2 سال کے بعد اس کو نہیں ٹھیک ہو رہا تو پھر اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے، جو اگر تو دماغی ڈیولپمنٹ میں اس کی ڈیولپمنٹ پوری نہیں ہو رہی تو پھر اس کا دماغ کا ٹریٹمنٹ چلے گا. اس کے اعصاب کا مسئلہ ہے تو اعصاب کا ٹریٹمنٹ چلے گا. اس کے علاوہ اورل موٹر تھراپی دی جاتی ہے، یعنی کہ تھراپی دی جاتی ہے جس میں بچے کو ٹریٹمنٹ تھراپی فزیوتھراپی کے ذریعے کی جاتی ہے. اورل موٹر تھراپی اس کو کہتے ہیں. اس کو بچے کے اندر اسٹرا کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ پیپس کے ذریعے پانی کو زور لگا کے پان نکالتا ہے، ببل بناتا ہے بچہ. اور بھی بہت ساری جو ہوتی ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہے جس کے زبان کے پٹھے، منہ کے پٹھے، اس کا اسپیچنگ کا عمل جو ہوتا ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے. بچہ بولنا بھی شروع کر دیتا ہے، اس کی اسپیلنگ کا مسئلہ، سلیوری گلینڈ جو ہوتے ہیں وہ تندرست ہو جاتے ہیں. اگر اس تھراپی سے بھی اچھا رزلٹ نہیں آپ ملتے تو پھر ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے جو 3 ماہ سے 6 ماہ تک اثر رکھتا ہے. وہ ایلوپیتھک والے انجیکشن لگاتے ہیں جس سے ان کا جو سلیوری گلینڈ ہوتا ہے ان میں سکریشن کا عمل کم ہو جاتا ہے. تو اگر یہ انجیکشن بھی کام نہ کرے تو پھر ان کی سلیوری گلینڈ کی جو نالیاں ہوتی ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے، تنگ کر دیا جاتا ہے تاکہ سویلنگ کا عمل جو ہے تاکہ ڈرولنگ کا عمل جو ہے وہ کم ہو سکے. اگر یہ تمام چیزیں بھی یہ تو دوسری ٹاٹی کی طرف سے. اب آتے ہیں ہومیو ٹریٹمنٹ کی طرف. ہومیو ٹریٹمنٹ میں میڈرولن کا ایک میڈیسن ہے جس میں بچوں کو ڈرولنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ مرگ سال ایک اچھی میڈیسن ہے. اگر بچوں کا منہ کے اندر چھاپے وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو پھر
बोरक्स अच्छी मेडिसन है। इसके अलावा कैमो मिलाया बच्चे का, अगर चिड़चिड़ापन है तो बच्चे को कैमो मिला इस्तेमाल कराई जाती है। इसके अलावा और बहुत सारी मेथोडोलॉजी दवाइयाँ भी जो इस्तेमाल की जाती हैं, वो आप मम्मी को डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ये आज का मौजूद था, एक और टॉपिक था। इंशाल्लाह उम्मीद है कि भैया को वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का सब्सक्राइब बटन दबा के वाला कर दे और बेल आइकन पर बहुत बदल जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।